الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی اور محترم دوست اور معزز بزرگوں، عشرہ ذی الحجہ کی آمد ہے. بودیہ جمعرات کو ہو سکتا ہے ذی الحج کی پہلی تاریخ ہو. اسی کے متعلق چند ایک مسائل و فضائل بیان کرنے کا ارادہ ہے. ظفر شہزاد صاحب کی نظمیں اور نعتوں نے تھوڑی دیر ایک جھٹکا دیا کہ موضوع اب چینج کر لیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس عنوان پر بھی بتایا جائے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کس طریقے سے وہ 10 دن گزارنے ہیں. چونکہ 2-3 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور مناظرے اور نمرود کے مقابلے میں آنا اور ڈٹنا، اس کو اس لیے بیان ہو رہا تھا کہ حج ہو یا قربانی، یہ یاد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی. آج جو جانور کے گردن پر چھری پھیرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. آج جو کنکریاں شیطان کو حاجی مارتے ہیں یہ ان کے گھرانے کی یاد ہے. آج جو صفا مروہ پہ سعی کی جاتی ہے، بھاگا جاتا ہے، یہ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کی یاد ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنی قیمتی چیزوں کو قربان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا نام بھی باقی رکھتے ہیں، اس کا کام بھی باقی رکھتے ہیں. وہ ضائع نہیں ہوتی. پیاروں کی ادائیں بھی پیاری ہوتی ہیں، اس لیے اس کو اللہ رب العزت نے جاری رکھنا ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اگر اللہ کو کسی کا بھاگنا پسند آیا تو لوگوں کی جناب عبادت میں شامل کر دیا. اگر کسی کی قربانی پسند آئی تو آج سارے مسلمان کر رہے ہیں. صحابہ کرام کا بدر و احد و جہاد پسند آیا تو قیامت تک جاری ہے. حق نواز کا نعرہ پسند آیا تو قیامت تک جاری ہے. وہ پروگرام جو ایک قربانی کے بعد پروان چڑھے تو وہ ضائع نہیں ہوتا. اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، اور خلیل اسے کہتے ہیں جس کی طرف خاص توجہ ہو. اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جاؤ انسانی شکل میں جاؤ، وہ جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں، اس کے سامنے میرا نام لینا. فرشتے آئے،
تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے کہا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مزہ آیا، کہا تو نے میرے محبوب کا نام لیا، ایک دفعہ اور لے۔ انہوں نے کہا کیا دو گے اس کے بدلے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری بکریاں تجھے دیتا ہوں۔ جب اس نے دوسری مرتبہ اللہ کہا تو اور زیادہ مزہ آیا، کہا ایک دفعہ اور لو۔ انہوں نے کہا اب کیا دو گے؟ اب تو جو تھا وہ دے دیا۔ تو کہا بھائی اتنی بکریاں سنبھالنے کے لیے کوئی غلام تو رکھو گے نا، مجھے غلام رکھ لو لیکن میرے رب کا نام ایک بار پھر دو۔ کہا جی یہ آپ اپنی بکریاں اپنے پاس ہی رکھے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو یہ دیکھنے آئے تھے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کیوں بنایا۔ تو بعض دفعہ محبوبوں کی ادائیں یہ بظاہر انسان کو عقل میں نہیں آتی، لیکن اللہ نے کہا اب اسی طرح کرنا ہے، اب یوں ہی کرنا ہے، چنانچہ اب یوں کرنا پڑے گا۔ یہ صفا مربع پہ چلتے چلتے میلین افضرین آیا، کہ اب یہاں سے بھاگو، اب وہاں سے بھاگ کے تھوڑا آگے بھاگنا پڑتا ہے، تھوڑا تیز چلنا پڑتا ہے۔ بھائی ابھی تک صحیح چل رہے تھے، اب اتنا تیز کیوں بھگا دیا؟ کہا بس بات نہیں کرنی، ہاجرہ کی قضا ہے، مجھے پسند آئی، تمہیں اس طرح کرنا ہے۔ محبوبوں کی ادائیں چاہے عقل میں آئیں تمہارے یا نہیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے کہ یوں کرنا ہے تو اب کرنا ہے۔ اب دیکھیں ادا پس پیاروں کی جب وہ اچھی لگ جائے آسمانوں پر تو پھر زمین والوں کو اس پر کیسے پابند کیا جاتا ہے؟ بظاہر وہ چیز عقل میں آئے یا نہ آئے تمہارے، لیکن کہا نہیں اب یوں کرنا ہے۔ یہ حج، قربانی، یہ ساری چیزیں یاد ہیں۔ ہم ایک اور چیز بھی حج کے ایام میں دیکھتے ہیں، یا ایک اور چیز بھی عمرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ او بھائی آج تک مولوی صاحبان سے آپ سن کے جاتے ہیں کہ عاجزی اختیار کرو، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے۔ عاجزی اختیار کرو۔ کہا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، تم زمین میں اکڑ کے نہ چلا کرو، آپ پہاڑوں تک، تم آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتے، نہ تم پہاڑوں کو جناب چیر سکتے ہو، عاجزی اختیار کیا کرو۔ میرے پیغمبر عاجزی سے چلا کرتے تھے، ربا ٹھیک ہے عاجزی سے چلیں گے، چنانچہ عاجزی سے چلنا شروع کر دیا۔ اب جناب ادھر عمرے کی تیاریاں ہیں، حج کی تیاریاں ہیں، کورس میں آ گئے، اور حج کورس میں آ کر مولوی صاحب کے پاس بیٹھے۔ مولوی صاحب نے پہلے بتایا کہ دیکھو جی آپ نے احرام باندھنا ہے، احرام میں آپ نے جناب استباء کرنا ہے۔ اچھا جی استباء کیا ہے؟ کہا کہ اپنا احرام وہ ایک دائیں کندھا آپ نے خالی رکھنا ہے۔ مولوی صاحب کر لیں گے، اب کیا کرنا ہے؟ کہا اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کا طواف شروع کرنا ہے اور حجر اسود سے شروع کرنا ہے۔ اچھا مولوی صاحب یہ بھی کر لیں گے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں لیکن بات یاد رکھنا، جب تم نے استباء کیا ہو، حالت احرام میں ہو، اب جب تم طواف کرنے لگو گے تو تم نے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، سینہ تان کے چلنا ہے، اپنے آپ کو یوں بہادر دکھا کے چلنا ہے اور اکڑ کر سینہ تان کے چلنا ہے۔ مولوی صاحب ابھی تک تو آپ کہتے تھے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ہم نے تو بازاروں میں عاجزی اختیار کی، اپنے گھر میں عاجزی اختیار کی، اب ہم اللہ کے گھر میں جائیں اور اللہ کے گھر میں اکڑ پیدا کریں۔ مولوی صاحب بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، یہ شروع کے 3 چکر اکڑ کے کیوں چلیں گے اور کندھے اچکا کے کیوں چلیں گے، سینہ تان کے کیوں چلیں گے؟ مولوی صاحب بیت اللہ سامنے ہے، کیا ہم عاجزی سے نہ چلیں، گردن کو جھکا کے نہ چلیں، کمر کو جھکا کے نہ چلیں، نگاہوں کو جھکا کے نہ چلیں؟ کہا نا 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 نا، ان 3 چکروں میں تم نے اکڑ کے چلنا ہے، سینہ تان کے چلنا ہے، کندھوں کو اچکا کے چلنا ہے۔ مولوی صاحب اب عاجزی کیوں نہیں ہے، اب یہاں عاجزی کیوں نہیں کرنی؟ کہا عاجزی اب یہاں کرنی نہ کرنی یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ وہ ادا ہے جو میرے نبی کے صحابہ جب دوسرے سال عمرے کی قضا کے لیے آئے، جب صلح حدیبیہ کے وقت عمرہ کرنے نہ دیا تو دوسری مرتبہ جب آئے تو نبی کے یاروں کو دیکھ کر مکے کے مشرکوں نے کہا تھا مدینے کی ہوا نے انہیں لاغر کر دیا ہے، انہیں کمزور کر دیا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے یاروں سے کہا اب اس اللہ کے گھر میں تم نے اکڑ کے چلنا ہے تاکہ دشمن کو پتا چلے انہوں نے تمہارے جسم دیکھے ہیں، تمہارے بازو نہیں دیکھے ہیں، تمہاری چیتڑے والی تلواریں دیکھی ہیں، اس کو چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے ہیں، انہوں نے تمہیں بھوک میں پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے دیکھا ہے لیکن تمہارے بلند ارادوں کو نہیں دیکھا ہے۔ اب
اللہ کو اتنا پسند آیا، حاجی کو عمرے والے کو کہہ دیا اب بیت اللہ میں تو بھی احرام میں چلے گا تو اکڑ کے چلے گا۔ فلسفہ کیا ہے؟ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ میری بات بعض دفعہ اس لیول کی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں سمجھ آتی ہے نہیں، پھر اس میں مزہ آتا ہے، وہ آسان کرنے کے لیے جو ہے نا پھر وہ مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ کہا ملت ابراہیمی پہ چلو، تو جو ملت ابراہیمی پہ چلے گا تو ابراہیم کی یادیں تازہ رہیں گی، تو ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں کی یادیں تازہ نہیں رہیں گی؟ بولو رہیں گی یا نہیں؟ کہا اب تم نے اکڑ کے چلنا ہے، اب یہاں اپنی مرضی نہیں چلنی۔ اصل میں اللہ تعالی دیکھتے ہیں کون میری بات مانتا ہے، کون آگے سے تعویلیں کرتا ہے۔ سمعنا و اطعنا کی صفت صحابہ والی کس میں؟ کیونکہ بعض چیزیں عقل میں نہیں آتی ہیں، جو عقل والے گھوم رہے نا آج کل، جو دین کے ہر معاملے کو اس میں، یار یہ بات ہماری سمجھ نہیں آتی، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ یہ قربانی بھی تو ان کو آج عقل میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی اب سرخمیں تسلیم کیا کرو، یہ ہے مومن کی نشانی اور علامت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین عقل کا نام ہوتا تو سردیوں میں جب چمڑے کے موزے پہنتے ہیں میں کہتا کہ تلووں کی طرف سے مسح کرو، کیونکہ پاؤں تو زمین پہ یہاں تلووں کی طرف سے لگتے ہیں، موزے نیچے سے گندے ہوتے ہیں، مٹی والے ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی نے اوپر سے مسح کیا ہے، علی بھی اوپر سے مسح کرے گا۔ یہ جو ہم ہر چیز میں لاجک پوچھتے ہیں نا، یہ فلسفی جو ہوتے ہیں، مولوی صاحب اس میں کیا حکمت ہے، مولوی صاحب اس میں تو کیوں پیدا ہوا، اس میں کیا حکمت ہے، پہلے یہ بتا، تیرے اماں ابا نے کیوں غلطی کی ہے، تو کیوں پیدا ہوا؟ بھائی جیسا منہ ویسا تھپڑ نا۔ اب ہر چیز کا سوال جواب، مجھے کہنے لگا پرویزی تھا یہ گدھا کیوں حرام ہے اور گائے کیوں حلال ہے؟ میں نے کہا بس اللہ رسول نے کہہ دیا، کہ یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا۔ اب بتاؤ یہ مسلمان کا یہ جواب ہوگا کہ یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ مخصوص ایام میں عورتوں کی روزے اگر چھوٹ جائیں تو روزوں کی قضا ہے، لیکن اس ایام میں اگر نمازیں چھوٹ جائیں تو نمازوں کی قضا اس عورت کو نہیں کرنی پڑتی، کیوں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اس کی، اور حضرت عائشہ سے پوچھنے والی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ہمارے نبی نے یوں ہی فرمایا ہے، بس بات ہی ختم۔ تو یہ جو ہر معاملے میں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ ایک تو ہے تحقیق کے لیے، ایک ہے اعتراض کے لیے، طنز کے لیے، اور دونوں میں فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنی تحقیق کے لیے، اس کے لیے آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلامی احکامات عقل کی نظر میں وہ آپ پڑھیں، انہوں نے بتایا کہ عقل اس معاملے میں کیا کہتی ہے۔ جہری قرات فجر اور مغرب عشاء میں ہے، سری ظہر اثر میں، اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں عقل کیا کہتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی بتایا جناب قربانی، یہ عقل کا کیا فائدہ ہے اور یہ عقل اس کو کس طرح تسلیم کرتی ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ اگر کوئی طنز کے اعتبار سے پڑھے گا تو پھر مسئلہ خراب ہے۔ تو آج قربانی بھی بہت ساروں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر وہ غریبوں کے جو مامے ہوتے ہیں، میں ان کو غریبوں کا ماما بولتا ہوں، جن کے اپنی جیب سے 100 روپے نہیں نکلتے اور اسلامی احکامات کے طرف عبد الستار عیدی کی طرح اعتراض، یہ قربانی میں ہم اتنا جانور لاتے ہیں، اتنا پیسہ، یہی ہم غریبوں کو دے دیں تو کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہی غریبوں کو دے دیں، کیا ضرورت ہے؟ بھائی ہر طرف اتنا گوشت ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ گوشت کم ملتا تھا تو لوگوں کو قربانی کا آرڈر تھا، اس لیے جناب اب گوشت اس بہانے مل جاتا تھا، اب تو گوشت ہر جگہ مل جاتا ہے اور ہر ایک کھاتا ہے۔
تیرے اپنے پیٹ میں جاتا ہے تو تو سمجھتا ہے کہ ہر جگہ جاتا ہے۔ ایسے گھرانے آج بھی موجود ہیں جہاں مہینوں ان کو گوشت ملتا نہیں ہے اور گوشت میسر نہیں آتا۔ دنیا میں گھومو تو صحیح، یا مہینے نہیں 1 مہینہ 15 دن تو ایسے ہیں نا۔ اور یہ بات الگ ہے کہ ملتا ہے گوشت، ملتا ہے نہیں ملتا، تم ان چکروں میں پڑے ہو۔ قربانی کرنی ہے اس لیے اللہ رسول کا حکم ہے، اور اس کا بنیاد ہی دیکھو نا ایسی بات پہ رکھی کہ جو عقل بظاہر تسلیم نہیں کرتی۔ کون سی عقل یہ گوارا کرتی ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ؟ لیکن اللہ نے بتایا دیکھو یہ ہے ابراہیم، میں نے کہا بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی ہے، اب عقل تسلیم کرے نہ کرے۔ ابراہیم کہتا ہے ربا جیسے کہہ دیا ویسے ہی کر کے دکھاؤں گا، جیسے کہہ دیا ویسے ہی کروں گا۔ تو یہ جو غریبوں کے بعض مامے ہوتے ہیں نا، یہ وہ کہ جو اپنی جیب سے خرچ نہیں کریں گے۔ کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہو، زیادہ عمرہ کرنے، ابھی اتنے عمرے کرتا ہے یہ، اس سے علاوہ اس کے بجائے اگر یہ غریبوں کو پیسے دے دے تو اب کیا پتا وہ بیچارہ دیتا ہو یا نہیں، اور اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو بول تو اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، ہال میں بینکیوٹ ہال کروا رہا ہے، اور جناب اس میں 10 ڈشیں تو پکا رہا ہے، ایسا کرنا بینکیوٹ ہال کے بجائے اپنے گلی کے باہر ٹینٹ لگا کر 1 ڈش بنا، باقی پیسے غریبوں کو دے دینا۔ ابے ایک دفعہ تو خوشی ہوتی ہے، ایک دفعہ تو خوشی ہوتی ہے، بار بار خوشیاں تھوڑی آتی ہیں۔ اس کو بولنا نا تو اپنے جو معاملات ہیں ان میں سے کم کرنا، تو نے اپنے بچے کی سالگرہ کرنی ہے، نہیں کر آج، یہ پیسہ غریبوں کو دے دے۔ اچھا یہ جتنے بھی اعتراض کرنے والے، ان کو کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ اس پر زور دیتے ہوں کہ جناب یہ ویلنٹائن ڈے پہ جو اتنا لوگ خرچ کرتے ہیں یار یہ غریبوں کو دے دینا چاہیے نا، یہ فادر ڈے مدر ڈے پر جو خرچ کرتے ہیں یہ غریبوں کو دے دینا چاہیے نا، یہ فلاں جگہ جو سگریٹ اتنا لوگ پی رہے ہیں یہ غریبوں کو دے دینا چاہیے نا، یہ فلاں مسئلہ آئے گا تو دین کے احکام پر۔ اسلام نے جتنا غریبوں کی خیال کیا ہے خدا کی قسم کسی مذہب نے اتنا خیال نہیں کیا ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں، فطرے کی صورت میں جتنا اسلام خیال کرتا ہے، اور پھر یہ قربانی یہ غریبوں کا خیال ہے۔ تم کہتے ہو کہ اس کے بجائے غریب کو اب 10,500 ہزار حصہ ہمارے یہاں ہے، اب کوئی 10,500 کسی کو دے، اول دے گا نہیں، جب غریب کو دینے کا ٹائم آئے گا نا کہتے ہیں نہیں 5 میں اس کا گزارا ہو جائے گا یار، 5 میں جانتا ہوں ان سارے لوگوں کو، نہیں 5 میں ہو جائے گا، چلو 5 بعد میں کبھی موقع ملا، اور وہ موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ چل تو نے اس کو 10,000 دے دیے، 1 مہینہ بھی نہیں چلے گا، ایک غریب کی بھی تو نے صحیح مدد نہیں کی، لیکن قربانی اس کا دیکھو جب قربانی ہوگی تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیاوی کتنے فوائد رکھے ہیں۔ ظاہر بات ہے قربانی کے جانور آتے ہیں گاڑیوں میں، اب جب گاڑیوں میں آئیں گے تو گاڑیوں کا روزگار بڑھے گا، اب جناب وہاں پر ڈرائیوروں کا روزگار بنے گا، پھر جناب پیٹرول اس میں کتنا خرچے ہوگا، کوئی پنجاب سے لا رہا ہے کوئی کہاں، پیٹرول میں کاروبار بڑھے گا، پھر پیٹرول کی کمپنیوں میں جتنے غریب کام کرتے ہیں یہ سلسلہ آپ دیکھتے جانا، یہ ان کا کتنا بڑا کاروبار پھر بڑھے گا، اس بہانے ان کی کاروبار کتنا چمکے گا، پھر جناب وہ گاڑیاں آنا جانا خراب بھی ہوتی ہیں، پھر وہ مکینک کا کتنا بڑا کام بنے گا، پھر اس قربانی کی وجہ سے پھر چارہ آتا ہے، پھر وہ کسان کو کتنا فائدہ ہے، پھر چارہ لانے والے کو کتنا فائدہ ہے، پھر چارہ جو بیچ رہا ہے اس کو کتنا فائدہ ہے، پھر چاقو چھریاں تیز کرنے والے کے کتنے فائدے ہیں، یہ روزگار جناب یہ انڈسٹری جناب حرکت میں آ جاتی ہے، پھر ظاہر بات ہے چاقو چھریاں بنتی ہیں لوہے سے، پھر یہ لوہے کے کام میں کتنا جناب کاروبار میں فائدہ ہوگا اور کتنا تیزی سے بڑھنا شروع ہوگا، پھر یہ چاقو چھریاں تیز کرنے والے بیچارے غریب ان کا کاروبار بھی چمک جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ چٹائیاں بنتی ہیں، ٹوکریاں بنتی ہیں، پھر ان کا کتنا بڑا کاروبار، پھر جناب کسائیوں کو لایا جاتا ہے، پھر کسائیوں کا سلسلہ چلتا ہے، پھر کسائیوں کی چاندی بھی بنی اس کا بھی کاروبار چمکا، پھر جناب اس کے بعد اگر یوں سلسلہ سوچتے جاؤ پھر یہ قربانی کا گوشت ہے ہر ایک کے ہاں الحمدللہ پہنچتا ہے، پھر اس کی کھال ہے، یہ کھال کا کاروبار چمکتا ہے، پھر کھال کو سنبھالنے کے لیے نمک خریدنا پڑتا ہے، اوہو ادھر نمک کا کاروبار چمکا ہے، پھر جناب یہ مزدور کتنا کام کر رہے ہیں فیکٹریوں میں جو کھالوں کو لا رہے ہیں، کھالوں کو اٹھا رہے ہیں، مزدور کی جناب مزدوری لگ گئی، جناب اس کا کاروبار چمک گیا، ادھر فیکٹریاں چمک گئیں، اب اس کھال کو جناب دواغت دی جائے گی، اب اس دواغت والے کا کام
بن گئے. اب اس کے بعد اس کھال کے ذریعے سے جناب چمڑا میں مارکیٹ میں آتا ہے, پھر اس سے جوتے بنتے ہیں, وہاں جوتوں کا کاروبار شروع ہو گیا, ادھر کام کرنے والی فیکٹریوں میں مزدوروں کا کام لگ گیا, پھر اسی سے جناب چمڑے کے کاروبار کے اندر پرس بنتے ہیں, اور کتنی چیزیں بنتی ہیں. اگر یوں دیکھا جائے تو پتہ نہیں جمعہ اسی میں خرچ ہو جائے گا. یہ اتنا بڑا وسیع کام قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت یہ سارے کاروبار یہ حرکت میں آتے ہیں, ان کو ترقیاں ملتی ہیں, ان کا فائدہ ہو جایا کرتا ہے. تمہاری نظر صرف گوشت پر تھی, جبھی تو گوشت پر نظر والے کی قربانی بھی نہیں ہوتی. جن کی نظر اللہ پر ہو, آخرت پر ہو, انہیں دنیا بھی مل جاتی ہے, آخرت بھی مل جاتی ہے. کتنا وسیع کاروبار شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ خود حاشیہ لگائیں, طلبہ بیٹھے ہیں یہ حاشیہ لگانے میں ماہر ہیں. یہ کاروبار, یہ انڈسٹریز کتنی جناب پھیلے گی, کتنا کام بنے گا. اب مجھے بتائیں, یہ جب کام بنتا ہے تو قربانی سے آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے, دنیا کا بھی ہے یا نہیں ہے؟ بولو. اس لیے میرا بھائی قربانی ضرور کرنی ہے. بولو. قربانی یہ اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے, دل سے کرنی ہے, بیزار ہو کے نہیں. اب مولوی صاحب یار وہ اگر اتنا قرضہ اور اتنا وہ اس دفعہ گنجائش نہیں ہے, اس دفعہ. میرے والد صاحب کے پیر صاحب کہتے تھے اگر قرضہ لے کے قربانی کرو گے نا, اللہ اگلے سال تک قرضے کے ساتھ تمہارا پیسہ واپس کرے گا. یہ مسئلہ بھی جو بعض لوگوں کے ذہن میں کہ قرضدار پہ قربانی نہیں ہوتی, قرضدار پہ قربانی نہیں ہوتی. وہ بھائی واجب ہونا نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن قرضدار غریب آدمی اپنی غربت کے باوجود یہ کہتے ہیں نہیں یار سارے مسلمان اس عبادت میں حصہ ملا رہے ہیں, میں کیوں پیچھے رہوں, میں بھی کروں گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. یہ تو دل کا نام ہے, بیزار ہو کے نہیں. ارے یار چلو بھی 10,000 دینے, بڑی مشکل سے گنتا ہے, ایک نوٹ اس کو 1 کلو کا لگ رہا ہوتا ہے. یار یہ چلے نہیں کرنی تو ہے, اب کیا کریں مولوی صاحب. ابے بھائی اپنے پیسے اور اس کو نہیں, محبت دیکھا کرو, وہاں سے مسکراہٹ ملے. ایسے ایسے گلی کوچے میں عاشق پھرتے ہیں نا, یہ نام نہاد مجنوں, کنگلے, بائک بھی دوست سے لے کے بھرم مارنے جائیں گے. کنگلے, جینز کی پینٹ بھی کسی دوست سے مانگی ہوئی ہوگی, یار ذرا دینا, ملاقات ہے نا, ذرا بھرم رہے. چشمہ بھی کسی اور کا. یہ کنگلا عاشق قرضہ لیتا ہے, اور قرضہ لے کر بھائی میں نے گفٹ دینا ہے یار, بس گفٹ دینا ہے, اور اچھا کوشش کرے گا اچھا کوئی گفٹ لوں تاکہ وہاں سے خوشی ملے, مسکراہٹ ملے. اور جناب گفٹ لے کر گئے اور دیا, آگے سے صرف کہہ گئے تھینک یو, بڑا پیارا ہے باجی, بڑا اچھا لکھا ہے. یقین کر اسے قرضے کی ٹینشن نہیں, غربت کی ٹینشن نہیں, کسی چیز کی ٹینشن نہیں. کہتا بیٹا پیسے وصول ہو گئے, ارے نو ٹینشن نو پرابلم, کوئی بات نہیں, کبھی ہو جائے گا, قرضہ دے دوں گا. دوست کو بھی گفٹ تو اس نے پسند کر لیا ہے نا. اللہ کو یوں خوشی سے دیا کرو کہ بھائی کچھ نہیں بھائی میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, بھائی میں نے اپنے مالک کو دینا ہے. یہ ادھر سے لا اور خوشی یہ لو بھائی, یہ لو جلدی, یہ لو بھائی میرا بھی حصہ شامل کر لو. اگر خدا کی قسم وہاں سے مسکراہٹیں مل گئی نا, ہفت اقلیم کی دولت تمہیں مل جائے, اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. خوشی سے, بیزاری سے نہیں. پھر اگر وہاں سے مسکراہٹ مل گئی, کام بن گیا. یہ تو اخلاص اور دل کی بات ہے نا, زیادہ کم کی بات نہیں. 15 لاکھ والا جانور لایا, اخلاص نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, نام و نمود, اور ادھر اس نے 10,500 کا حصہ ملایا, تو یہ 10,500 والا کتنا بہتر ہے. وہ تو دل کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اعلان ہو رہا ہے تبوک کے موقع پر چندہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے آئے جھولی بھر کے, نبی کی جھولی بھری ہوئی ہے, اور ان کے مال کو اٹھاتے ہیں, پھر جھولی میں اٹھاتے ہیں, پھر جھولی میں. عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, عثمان تو آئندہ کچھ بھی کر, تیرا یہ کرنا کچھ نہیں بگڑے گا. اگر تو نے گناہ بھی کیا اللہ اسے بھی نیکی بنا کے رکھے گا. کوئی آدھا مال لایا, کوئی نصف لایا, کوئی ثلث لایا, کوئی تہائی لایا. ایک وہ بھی تھا جو جھاڑو پھیر کے سارا گھر لے آیا, سارا لے آیا, سارا سامان اکٹھا ہے. ایک غریب صحابی, لیکن تھا کچھ نہیں. چندے کے اعلان 2 دن سے ہو رہے ہیں,
تمنا ہے کہ میں بھی نبی کی مسکراہٹ لوں، لیکن کروں کیا؟ گئے ایک یہودی کے یہاں، اس مزدوری کی بعد میں اس نے شام کو کچھ کھجوریں دیں مزدوری میں، یہ کھجوریں لے کر آئے، اللہ کے نبی یہ چندے میں لایا ہوں، تبوک کے لیے جا رہے ہیں یہ چندے میں۔ نبی ان کی مالی پوزیشن جانتے تھے، کہاں سے لائے ہو مجھے بتاؤ؟ کہ اللہ کے نبی آپ اعلان کرتے ہیں، کبھی آپ صدیق کو فضیلتیں سنا رہے ہیں، کبھی عثمان کو فضیلتیں سنا رہے ہیں، کبھی عبد الرحمن کو فضیلتیں سنا رہے ہیں، کبھی ابو عبیدہ بن براہ کو فضیلتیں سنا رہے ہیں، کبھی اس کی طرف مسکراہٹ سے دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ میرے دل میں تمنا آئی میں بھی اپنے آقا کی مسکراہٹ لوں، میں بھی اپنی آقا کی خوشی کا ذریعہ بنوں، اور تو کچھ نہیں، یہودی کی یہاں مزدوری کی، اور یہ کھجوریں مجھے مزدوری میں پورے دن کی مزدوری کے بعد ملی ہیں، یہ لے کر آیا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس کے چندے پہ فخر کیا کرتے تھے، جس کے چندے کو نبی نے لے کر تمام صحابہ کے چندے کے ڈھیر کے اوپر رکھا ہے، سب سے اوپر رکھا۔ یہ تو دل کی بات ہے۔ اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کیا کرو۔ یہ خرچ کرنے کا بھی ایک نشہ ہے، کسی کو چڑھ جائے نا تو پھر وہ مزہ ہی کچھ اور ہے، اور یہ کیف ہے، یہ ذہن بنا لو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 1 2 کے 10 ملے گا۔ یہ تو 10 آخری بتایا ہے، اس کے اوپر کتنا ہے یہ تو ابتدا بتائی، اوپر کتنا یہ نہیں پتا۔ میرے نبی قسم کھاتے ہیں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ خوشی سے دیا کرو قربانی، بیزار ہو کے نہیں، اس دفعہ گنجائش ہی نہیں ہے بھائی، نہیں ہونا یہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جس کے دل میں تڑپ ہوگی نا اللہ اس کے لیے راستے خود بنائیں گے۔ اس لیے قربانی کئیوں پر واجب ہے لیکن ہم کرتے نہیں، ہم بس ایک ہی بکرا لاتے ہیں گھر والوں کی طرف سے اور اسی ایک بکرے کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں، حالانکہ قربانی واجب عورت پہ بھی واجب ہوتی ہے، مرد پہ بھی۔ اگر کسی شخص کے پاس اس وقت 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت ہے، 52.5 تولے چاندی آج کل پوچھ لینا 43-45 ہزار کی ملتی ہوگی یا اس کے قریب قریب، اتنی مالیت کسی کے پاس ہے۔ بعض کہتے ہیں ہمارے پاس تو آدھا تولہ سونا ہے، ابے آج کل آدھا تولہ سونا 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچا ہوا ہے، آپ پر بھی زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں 52.5 تولے چاندی کے برابر کسی کے پاس مالیت ہے، تھوڑا سونا ہے تھوڑے پیسے، یہ ملا کر اتنی قیمت بنتی ہے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، یا گھر کے ضرورت کا زائد سامان اس قربانی کے نصاب میں ملایا جائے گا، زکوٰۃ میں نہیں، قربانی کے نصاب میں۔ وہ ضرورت کا زائد سامان کس کو کہتے ہیں جو پورے سال استعمال نہ ہو؟ یہ بسترے بڑی بڑی پیٹھیوں میں برتن بچیوں کے جہیز کے لیے جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں پورے سال استعمال نہیں ہوتے، یہ ضرورت سے زائد ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس کی قیمت کو بھی، بابو کہاں بچ کے جا رہا ہے؟ صدیق اکبر مسجد میں آیا ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے گا، کیونکہ پورے سال استعمال نہیں کیا۔ اگر سال میں 2-3 بار استعمال کر لو تو چلو یہ چیز ڈیلیٹ ہو جائے گی، یہ ہیلا بھی تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن یہ بچیوں کا جہیز، یہ تو بچیوں کے جہیز کا سونا ہے، تو ابھی تک تو تیری ملکیت میں نا، تو بچیوں مالک تھوڑی بنی ہے، وہ تیرے اوپر زکوٰۃ ہے، تیرے اوپر قربانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سونا تو اب کیا کرے، عورت ہے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، سونا بیچ، تھوڑا سا بیچ، جتنی کی قربانی آتی ہے اتنا بیچ۔ یہ کوئی بات ہے کہ پیسے نہیں ہے تو کیا کریں، بیچو، جس رب نے دیا اس کی راہ میں دو، خوشی سے دو، ورنہ آخرت کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ اب جس کے پاس اتنا مال ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر، اور گھر کی زائد ضرورت کا سامان بھی ملایا جائے گا، اس کی قیمت بھی بیچ میں شامل کی جائے گی، اور یہ سب ملا کر اتنا کہ 52.5 تولے چاندی اس سے خریدی جا سکے، تو حضرت جی آپ پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو یہ ہے کہ اس مال پہ سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے ہے آپ جناب عید والے دن امیر بن گئے نا تو اسی دن آپ کو پھر قربانی کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اب اگر یہ نصاب کا مالک شوہر ہے اس پر الگ قربانی، بیوی ہے اس پر الگ قربانی، انڈیپینڈنٹ اگر بیٹا ہے وہ گھر پہ رہتا ہے جناب کماتا اگر
اگر ہے خود اور اس کے پاس چھپڑ میں، بعض دفعہ بچے کہتے ہیں ہم تو جو کماتے ہیں اپنے ابا کو دیتے ہیں، وہ جو الماری میں چھپا چھپا کے جو جمع کر رہے ہوتے اس کا وہ تو اماں ابا کو نہیں پتہ ہوتا، وہ جو چھپڑ کر کے رکھ رہے ہوتے ہو، اگر وہ چھپڑ کر کے جو رکھے ہوئے ہیں وہ ابھی اماں کو بھی نہیں دی، ابا کو بھی نہیں دیے، مہینے کا دیتے تو، لیکن جو الگ کر کے جو ڈنڈی مارتے ہو وہ جو رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اگر اتنے بنتے ہیں کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے تو بیٹا تیرے اوپر بھی الگ قربانی ہے اگر تو بالغ ہے تو۔ اور ماشاءاللہ پاکستان میں ہر ایک ہی 10 سال میں بالغ ہے، آج کل تو پیدائشی بھی بالغ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا نے تو اتنا جلدی انہیں بالغ کر دیا۔ پہلے بچے سادے ہوتے تھے، اب تو پورے ہوشیار ہیں، پہلے تو اتنے سادے ہوتے تھے، اسکول میں ایک دن بچہ آیا اپنے ٹیچر کو کہتا آج ہمارے گھر منا آئے گا، منا۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا پہلے میری امی بیمار ہو کے گئی تھی نا، منی آئی تھی، آج ابا اسپتال بیمار ہو کے گئے تو منا آئے گا۔ تو وہ سمجھتا تھا کہ دونوں ہی ماشاءاللہ ہو سکتا ہے، لیکن اب تو ماشاءاللہ بچے کو پورا ڈی این اے ٹیسٹ کا پتہ ہے۔ تو اب بیٹا تیرے اوپر بھی ہے، قربانی کیا کرو، دل سے کیا کرو۔ آگے یکم ذی الحج شروع ہو رہی ہے، اس کی ڈیٹیل تفصیل تو انشاءاللہ میں رات کے درس میں بھی آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ تو ذی الحج کے جو شروع کے 10 دن ہیں، اللہ کو عبادت کے لیے یہ 10 دن بہت پسند ہے، اور وقت آپ دیکھیں راتوں کی عبادت اللہ نے رکھی ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، یہ راتوں کی عبادت ہے، چاند رات کی عبادت ہے، لیکن ذی الحج کی دن کی عبادت اللہ کو پسند ہے، دن کی۔ اس لیے جناب اس کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج، اور 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کے ایک دن کا روزہ 1000 دنوں کے روزے کے برابر ہے۔ 1000 دن کے روزے بول رہا ہوں، سال نہیں بنا لینا۔ اور یکم ذی الحج سے 8 تک جو رکھو گے تو 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور جس کے قربانی کا ارادہ ہے، یکم ذی الحج کے چاند سے پہلے پہلے اپنے ناخون کٹوا لے، اپنی مونچھوں کو صحیح کر لے، اس لیے کہ آگے یہ واجب عمل نہیں ہے، اگر کسی نے بعد میں کٹوا لیے تو قربانی میں فرق نہیں آتا، لیکن ایک مشابہت ہے کہ ان ایام میں حاجی بال ناخن کاٹنا بند کر دیتے ہیں، تو ان سے مشابہت ہے، ہو سکتا ہے اللہ مشابہت کی وجہ سے ہمیں بھی حج عمرہ کروا دے۔ اور یہ جو ہیں بال ناخن، اگر عورت نے قربانی کرنی یہ مسئلہ اس کے لیے بھی، وہ بھی ناخن کٹوا لے، مرد ہے تو وہ بھی، تاکہ جناب کامل طریقے سے ہم ذی الحج کے مہینے کے اندر جو ہیں وہ داخل ہو سکیں، اور ان ایام کو قیمتی بنانا ہے، محنت کرنی ہے کس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں ترغیب دینی ہے اپنی بیوی کو بھی، اگر وہ صاحب نصاب ہے، کہ جی آپ نے قربانی کرنی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ رب العزت جو ہے اس سے ڈبل دے گا، اللہ کی راہ میں خوشی سے دیں۔ ابراہیم تو اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، ہم ایک حصہ قربانی کا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرا بھائی، آج جو یہ لوگ کہتے ہیں نا یار وہ کچھ ہے ہی نہیں، تو بھائی جب تمہیں پتہ تھا کہ 8 مہینے بعد عید آنے والی ہے، بقرعید، تھوڑا جمع کرنا شروع کرتے نا، جیسے شادی بیاہ سالگرہ فلاں ڈے کے لیے پہلے سے جمع کرتے ہو، اس کو ذہن میں رکھتے ہو، تو یہ پہلے سے جمع کر کے رکھتے، کچھ اس کام میں شریک ہو جاتے، کچھ اس کام کے اندر تمہیں بھی فائدہ ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی بتانا صرف یہ تھا کہ دل سے کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دو دل سے دیا کرو، مال بھی دو دل سے دیا کرو، اور یہ دل کی کیفیت ہر ایک کو پتہ ہے کہ کون دل سے دے رہا ہوتا ہے اور کون بیزاری سے۔ خوشی سے دیا کرو بھائی، میں نے اپنے اللہ کی راہ میں دیے، میرا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔